ایک ڈاکٹر تھی، خاتون تھی، ان کے باپ نے انہیں شادی سے انکار پر گولیاں مار کر مار دیا ہے۔ اس کے بعد راولاکوٹ آزاد کشمیر میں اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ آیا، وہاں بھی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ، اسے بھی مار دیا۔ وقت ہنگوں میں دیکھا نوجوان نے خودکشی کر لی، بے روزگاری سے تنگ آ کر اوکاڑا میں ایک اور شخص نے خودکشی کر لی، اور پھر راولپنڈی میں بھی ایک شخص نے بجلی کا بل زیادہ آنے کی وجہ سے بجلی کی تاریں گلے میں ڈال کر جھول گیا اور خودکشی کر لی۔ کہ یہ جو قیمتی جانیں ضائع ہوئی، یہ کسی اور معاشرے میں کسی اور ملک میں ہوتی تو شاید اب تک قیامت برپا ہو چکی ہوتی، کیونکہ یہاں پر قانون اور آئین نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ بنانا ریپبلک بن چکا ہے ملک، یہ اس حد تک اب مردار خور ہو چکے ہیں کہ یہ اپنی قوم کا مردہ جسم نوچ نوچ کر کھانے کو تیار ہیں۔ ان کی زندگی پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، باقی دنیا جائے تیل لینے۔ پاکستان میں غربت کا لیول یہ آ چکا ہے، اس وقت لوگوں میں معاشی بدحالی کی حالت یہ ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اینگر لیول اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو گولیاں مار رہے ہیں، سڑکوں پہ آپ نکلیں لوگ آپس میں گتھم گتھا ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان میں معاشی بدحالی ہے، پاکستان میں اکنومیکل کرائسس چل رہے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت کی موجودہ گورنمنٹ، موجودہ سیٹ اپ بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے، اور اس وقت آرمی چیف صاحب آپ کے معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے، معیشت کو سنبھالنے کے لیے آگے فرنٹ لائن پر آ چکے ہیں، اور اب آگے دیکھنا ہے کہ اس قسط کا انجام کیا نکلے گا۔ بہرحال آپ کے سامنے خبر رکھتے ہیں میاں والی سے۔ ایک ڈاکٹر تھی، خاتون تھی، ان کے باپ نے انہیں شادی سے انکار پر، ایک ان پڑھ جاہل شخص کے ساتھ شادی سے انکار پر گولیاں مار کر مار دیا۔ باپ نے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی تم میرے سامنے زبان چلاؤ، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے سامنے بولو۔ اس کے بعد ایک معاملہ ہمارے سامنے آیا، ہم نے دیکھا کہ شاید یہ ایک واقعہ ہے۔ اس کے بعد راولاکوٹ آزاد کشمیر میں اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ آیا، وہاں بھی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ، اسے بھی مار دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ شاید یہ معاملہ عزت کا ہو، شاید یہ معاملہ غیرت کا ہو، شاید یہ معاملہ لوگوں کی انا کا ہو، مگر پھر ہم نے جب اس پر سٹڈی کیا تو گزشتہ 5 دنوں میں 3 بڑے شہروں میں بڑی اموات رپورٹ ہو رہی ہیں، جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ اس وقت ہنگوں میں دیکھا نوجوان نے خودکشی کر لی، معاشی حالت سے تنگ آ کر، بے روزگاری سے تنگ آ کر اکنومیکل کرائسس میں ڈوب گیا تھا، اس کے پاس ریسورسز نہیں تھے، اس نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد اوکاڑا میں ایک اور شخص نے خودکشی کر لی، اس کا بھی وجہ یہی ہے، اور پھر راولپنڈی میں بھی ایک شخص نے بجلی کا بل زیادہ آنے کی وجہ سے بجلی کی تاریں گلے میں ڈال کر جھول گیا اور خودکشی کر لی، وہ بھی مر گیا۔ اور اس نے ثابت کیا، ان تمام اموات نے یہ پیغام دیا کہ اس وقت موجودہ حکمران، موجودہ سیٹ اپ میں ذمہ داران، یہ تمام لوگ ان تمام قتلوں کے وارث ہیں، یہ ان کے ذمہ دار ہیں، یہ ان لوگوں کے سر پر خون ہے کہ یہ جو قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، یہ کسی اور معاشرے میں کسی اور ملک میں ہوتی تو شاید اب تک قیامت برپا ہو چکی ہوتی۔ یہ میں نے ایک بالکل محدود سی ریسرچ کی تو اس میں مجھے یہ ملا کہ اتنی اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ یہ ساری اموات اینگر لیول کی وجہ سے ہوئی ہیں، اینگر لیول ہائی ہونے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ یہ ساری اموات بے روزگاری، غربت اور افلاس کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ یہ ساری اموات اس لیے ہوئی ہیں کیونکہ اس وقت اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے۔ یہ ساری اموات صرف اس لیے ہوئی ہیں کیونکہ یہاں پر قانون اور آئین نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ بنانا ریپبلک بن چکا ہے ملک، اور یہاں کے حکمران اپنی عیاشیوں میں، اپنے خوابوں میں اس حد تک مگن ہیں کہ انہیں پرواہ نہیں کہ غریب کیا کر رہا ہے، غریب کا بجلی کا بل کتنا آیا ہے۔ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ماہانہ انکم سے زیادہ ان کے بجلی کے بل آئے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھروں میں فاقے چل رہے ہیں۔ یقین کریں اس وقت اس ملک کی حالت ایک بدترین دنیا کے کسی زمین کے ٹکڑے کی سی ہو گئی ہے، اور جہاں پر کوئی آئین قانون نہیں ہوتا، جہاں پر کوئی حکومت نہیں ہوتی، جہاں پر کوئی حکمران نہیں ہوتا۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمران بھی ہیں، ہماری حکومتیں بھی ہیں، ہمارے پاس آئین بھی ہے، ہمارے پاس قانون بھی ہے، ہمارے پاس لگژریز بھی ہیں، ہمارے پاس ایلیٹ کے پاس پروٹوکول بھی ہے، ہماری پارلیمنٹ میں 2000 سی سی سے اوپر کی گاڑیاں چلتی ہیں، ہمارے پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں انہیں انفلیشن جو الاؤنس ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں، ہمارے پارلیمنٹ کے ممبران کو پیٹرول مفت ملتا ہے، بجلی مفت ملتی ہے، اور یہ لوگ اس حد تک بے حس ہو چکے ہیں، یہ اس حد تک اب مردار خور ہو چکے ہیں کہ یہ اپنی قوم کا مردہ جسم نوچ نوچ کر کھانے کو تیار ہیں، اور شاید یہ اپنی قوم کو کھا جائیں گے کیونکہ انہیں فرق نہیں پڑتا۔ ان کی زندگی سٹیبل رہنی چاہیے، ان کی زندگی پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، باقی دنیا جائے تیل لینے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔